قرآن مجید میں ایک نہیں نہ جانے کتنے مقامات پر تذکرہ ہے اسی انداز میں، اسی اسلوب میں، جو استعارے کا قرآنی استعاراتی، قرآن کا استعاراتی نظام، قرآن کا استعاراتی نظام ایک مکمل نظام ہے کہ کن کن حقیقتوں کو کہاں کہاں قرآن نے کن استعاروں میں بیان کیا ہے، اور کہیں یہ تشبیہ ہیں اور یہ استعارے بسیط ہیں، اور کہیں مرکب، تشبیہ مرکب بھی تو ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے مولانا جو ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، شاعر ابن شاعر ہیں، اور خطیب بھی ہیں، اور مومن بھی ہیں، اور خدمت اسلام کر رہے ہیں، یہ افاضل، یہ حضرات، یہ تو لطف لے رہے ہیں میں جب تشبیہ مرکب کہہ رہا ہوں، مگر طاقت بالکل نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے اب تشبیہ مرکب کی تشریح کروں، تو میں چلا جاؤں گا، ان کا دامن پکڑ لیجئے گا، انہیں نہ چھوڑیے گا۔ علماء جب معاشرے میں ہوں تو ان کی قدر شناسی کرنی چاہیے، علماء کی طرف سے غفلت نہ ہو، ناقدری نہ ہو، نعمت خدا کی ناشکری نہ ہو، جس کے پاس جو ہنر ہو اس کو اسی ہنر کے حوالے سے اس کی قدردانی معاشرے میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ قدردانی نہیں ہوئی تو اللہ نعمتیں سلب کر لیتا ہے اور معاشروں کو زوال آ جاتا ہے۔ اگر معاشروں کو بلندیوں تک لے جانا ہے تو ہر ایک کی قدر شناسی ہونی چاہیے، ہر فرد کی قدر شناسی ہونی چاہیے۔ کسی ایک فرد کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقارت سے دیکھے، چاہے کسی بھی طرح کے امتیازات کا حامل ہو، مال میں، دولت میں، علم میں، اقتدار میں، تہذیب میں، ثقافت میں، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے وہ دوسروں سے برتر ہو، لیکن وہ دوسروں کو حقارت سے نہ دیکھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو گزارش کر رہا ہوں، کبھی حقارت، آپ دوسروں کو حقارت سے دیکھیں گے، میں کسی کو حقارت سے دیکھوں گا، خدا مجھے معاشرے میں ذلیل کرے گا۔ لیکن اگر میں دوسروں کی تعظیم کروں گا، میں دوسروں کو عزت دوں گا، تو اللہ بھی مجھے عزت دے گا۔ یہ سبق ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و اور ظاہر ہے اس سلسلے میں ایک تو عمومی بات ہے، کسی ایک انسان کو، کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو علماء ہیں ان کی تعظیم خصوصی تعلیمات اسلام میں سے ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ فطرت انسانی میں بھی ہے۔ فطرت انسانی علم اور عالم کی قدر شناس ہے، فطرت انسانی، اور شریعت نے اس پر اور تاکید فرمائی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے، ہاں جو لوگ عالم نہیں ہیں اور اپنے کو زبردستی منوائیں کہ عالم ہیں، انہیں کبھی نہ مانیے گا، لیکن جو عالم ہیں انہیں ان کی پوری عزت، ان کا پورا حق ادا کیجیے۔ اور حق ادا کرنے کے معنی کیا ہیں، یہ بھی آ گئی بات زبان پر تو عرض کر، صرف اتنا نہیں کہ جہاں دیکھ لیا جھکے کا قبلہ و کعبہ تسلیم اور اس کے بعد چلے گئے۔ عالم کی اصل قدر شناسی یہ ہے کہ اس کے پاس جائیں، بیٹھیں، کچھ نہ کچھ اس سے علمی استفادہ کریں، اس سے سوال کریں، اپنی تشنگی دور کریں، اپنی جہالت دور کریں، یا اپنے علم میں اضافہ کریں۔ یہ ہے اصل قدر شناسی، یہ ہے اصل شکر نعمت، یہ ہے اصل شکر نعمت، یہ ہے قدر شناسی۔ اس نیت سے کسی عالم کے پاس نہ جائیے گا کہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھتے ہیں، انہیں دیکھیں آتا ہے کہ نہیں آتا، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ خود جہالت ہے، اس سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچتا۔
معصومین علیہم السلام نے بہت صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، سوال کرو تو استفادے کی نیت سے، اگر استفادے کی نیت نہ ہو تو سوال نہ کرنا۔ اور دوسرا ادب جو سکھایا ہے معصومین نے بطور خاص حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، کہ دیکھو جب سوال کرو تبھی کرنا جب واقعاً وہ سوال کرنا ہو، اور جب سوال کرو جواب مل جائے تو اس پہ عمل کرو، جب عمل کر لو تو پھر دوسرا سوال کرنا۔ خود امام سے واقعہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، میں تو کہہ رہا ہوں سوال کیا، لوگ عام طور پہ کیا کہتے ہیں سوال پوچھا۔ اب ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ لکھنوی زبان کے امانت دار ہیں۔ سوال پوچھا بہت فصیح زبان نہیں ہے، سوال کے معنی ہے پوچھنا، پوچھنے کے معنی ہے سوال کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سوال عربی لفظ ہے، پوچھنا اردو لفظ ہے، ہندی لفظ ہے، تو یا پوچھ لیجئے یا سوال کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یا کہیے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، یا کہیے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے، اس کا تو ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، یعنی سوال بتا دیجئے جو کسی اور سے جا کے کروں۔ تو سوال نہ پوچھا کیجئے، سوال کیا کیجئے، جواب پوچھا کیجئے، اور جب پوچھ لیجئے تو اسے بوجھا کیجئے، سمجھیے اور اس پہ عمل کیجئے۔ ایک شخص نے بہرحال خلاصہ ہے کہ امام سے پوچھا کچھ، امام نے جواب دیا، فوراً دوسرا سوال کیا، امام نے کہا بَأُن عظمت اخلاق، وہ بردباری، وہ حلم، وہ تحمل، وہ صبر، کہا جو میں نے جواب دیا ہے تم نے سوال کیا، جا کے اس پہ عمل کرو، جب عمل کر لینا تب آ کے دوسرا سوال کرنا۔ یہ باتیں درمیان میں آ گئی تھی تو عرض کر دی، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، بزرگوں کے لیے میں کیا کہہ سکوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں استعاروں اور تشبیہوں کی زبان ضروری ہے تاکہ ان حقیقتوں کا تعارف ہو سکے جو حقیقتیں وقتی طور پر یا مستقل طور پر نہیں دکھائی دیتی یا نہیں دیکھی جا سکتی، اور